پرفیکٹ کریٹر ہے، اس کے حق میں یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت جو ہے آپ کے نزدیک انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کرنے کے اوپر زور دیتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے گا سر، یہ تصویر بھی ایک انسان کی ہے، اور یہ بچہ جو ہے پیدائشی طور پر اس طرح انفنشڈ لمز کے ساتھ جو اس کے جسم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں پیدا ہوا ہے۔ اس آیت کو آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی روشنی میں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی درجے کی علمی بددیانتی، انٹلیکچول ڈسانیسٹی اور علم کی کمی ہے۔ آپ نے احسن تقویم کا نعرہ تو لگا دیا، لیکن اس کے فوراً بعد آنے والی آیت اسفل سافلین کا ذکر تک نہیں کیا۔ افسوس کہ آپ کو تو بشر اور انسان کا بنیادی فرق ہی نہیں معلوم۔ آپ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو احسن تقویم بناتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اسے اسفل سافلین بنا دیتی ہے۔ ویسے اقبال صاحب، ایک معذور بچے کی تصویر دکھا کر جذبات کو مجروح کرنا اور انسان اور اس کی بنیاد پر خالق کی حکمت پر سوال اٹھانا ایک پرانا ایتھیسٹک ہتھ کنڈا ہے، لیکن علمی اور منطقی اعتبار سے یہ اعتراض اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ آپ نے سورہ 3 کے آیت نمبر 4 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو پیش کر دی، لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 5 بھی پڑھتے، جس میں لکھا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آپ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ترجمہ صرف بہترین جسمانی ساخت سمجھ لیا، جبکہ اس آیت سے فوراً پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو دراصل عظیم انبیاء اور ان کی جد و جہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی آیت ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ سرزمین شام اور بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ہے وہ طور سینین، طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ حاذ البلد الامین، اور یہ وہ امن والا شہر، یہ وہ مکہ مکرمہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان انبیاء کو احسن تقویم بہترین ساخت اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے بہترین جسمانی ساخت تھے؟ کیا ان کے جسم کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے گھر ہوئے اور شدید مخالفت کی تکالیف برداشت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جبر اور صحرا کی صعوبتیں برداشت کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں لہو لہان ہوئے، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اگر احسن تقویم کا مطلب پرفیکٹ اور تکلیف سے پاک جسم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب ترین بندے کبھی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ثابت ہوا کہ احسن تقویم سے مراد وہ اخلاقی بلندی اور جہد و جہد مورل سٹرگل ہے جس میں انسان برائی کے بدلے اچھائی کا انتخاب کرتا ہے اور نفسانی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بچہ اپنی معذوری کے باوجود احسن تقویم میں ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، جبکہ آپ جیسا صحت مند انسان اعتراض کر کے اپنی روحانی ساخت بگاڑ رہا ہے اور اسفل سافلین بن رہا ہے۔ You are judging the driver by the dents in the car۔ آپ گاڑی پر لگے ڈینٹس دیکھ کر ڈرائیور کی ڈرائیونگ کیپیسٹی کو پرکھ رہے ہیں، حالانکہ اس بچے کی روح بالکل سلامت اور پاکیزہ ہے، اور وہی دراصل احسن تقویم میں ہے۔ آپ بشر یعنی حیاتیاتی جسم، بایولوجیکل باڈی اور انسان کو ایک دوسرے میں مکس کر رہے ہیں، گڑمٹ کر رہے ہیں۔ بشر مٹی سے بنا ہے، یہ کمزور ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ نامکمل ہو سکتا ہے۔ انسان وہ تب بنتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ انسانی جسم کی حقیقت تو محض ایک لباس کی سی ہے، اصل انسان تو اس کی روح ہے۔ یہ وہ اختیار فری ول کی مالک ہے جس سے ہم خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں احسن تقویم بناتی ہے یا اسفل سافلین میں گراتی ہے، نہ کہ یہ ہماری جسمانی ساخت۔ اگلی آیت میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پھیر دیا۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا نہ ہونا اسفل سافلین ہوتا ہے۔ جی نہیں، یہ تو محض ایک جسمانی آزمائش ہے۔ اسفل سافلین وہ حالت ہے جب انسان اپنے اعلیٰ ترین صلاحیتوں، عقل اور اختیار کو استعمال کر کے جانوروں سے بھی بدتر کام کرے۔ ایک جانور
بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا ہے، لیکن انسان ہوس کے لیے پوری قوموں پر ایٹم بم گراتا ہے۔ یہ اسفل سافلین ہے۔ وہ لوگ جو جسمانی طور پر پرفیکٹ تھے، سوٹ بوٹ پہنتے تھے، لیکن جنہوں نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، کمزوریوں کا استحصال کیا اور ظلم کے بازار گرم کیے۔ دیکھیں نا ایپسٹین آئی لینڈ کو، ایپسٹین فائلز کو۔ یہ ہے اسفل سافلین۔ نفس کی غلامی میں گر کر اپنے خالق کو بھول جانا اور اپنے عقل کو گمراہی کے لیے استعمال کرنا، یہ انسان کو احسن تقویم سے گرا کر اسفل سافلین بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اسفل سافلین۔ لہٰذا تصویر میں نظر آنے والا بچہ اسفل سافلین نہیں، وہ مظلوم ہے۔ اسفل سافلین وہ معاشرہ ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایسے بچوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور پھر ڈڑائی سے خدا پر ہی الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا کیوں پیدا ہوا؟ قرآن کریم خود اس کا جواب دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ پیدائشی نقائص یعنی برتھ ڈیفیکٹس اکثر قدرتی نہیں ہوتے بلکہ انسانی مداخلت کا نتیجہ ہوتے ہی۔ 1950 کی دہائی میں آپ نے سنا ہوگا ایک تھیلیڈومائڈ نامی دوا کے استعمال سے ہزاروں بچے بالکل اسی طرح نامکمل اعضاء کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ یہ خدا کا دھرا نہیں کیا ہوا نہیں تھا، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ایک غفلت تھی، ان کی لالچ تھی۔ ہیروشیما، ناگاساکی اور جنگوں میں استعمال ہونے والے بارود اور کیمیکلز اور ہتھیار نسلوں تک جینیٹک میوٹیشن کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مسنگ لمز یا ایڈیشنل لمز آتے ہی۔ جب انسان پانی میں پارا یعنی مرکری، سیسا یعنی لیڈ اور زہریلے کیمیکلز پھینکے گا تو ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ متاثر ہوگا۔ ریڈیشن۔ لہٰذا انسانوں کے پیدا کردہ زہر کا الزام خالق پر مت لگائیں۔ یہ قانون مکافات عمل ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ ہیروشیما پر بم گرانے والا خدا نہیں، انسان تھا۔ کھیتوں میں زہریلی ادویات، پیسٹیسائڈ چھڑکنے والا اور دریاؤں میں فیکٹریوں کا کیمیکل بہانے والا خدا نہیں، انسان ہے۔ تھیلیڈومائڈ جیسی ادویات بنا کر منافع کمانے والے اور ہزاروں بچوں کو معذور کرنے والے خدا نہیں، انسان ہے۔ جب انسان اسفل سافلین بن کر فطرت یعنی نیچر میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کا نتیجہ ان معصوم بچوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ اللہ کا نقص نہیں، یہ انسانی ظلم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس بچے کو ایسی جزا دے گا کہ اس کی ہر تکلیف راحت میں بدل جائے گی، لیکن ظالموں کا کیا بنے گا جنہوں نے اس دنیا کو زہر آلود کیا۔ اسلام میں جسم صرف ایک لباس ہے یا سواری ہے، اصل انسان روح ہے۔ اگر گاڑی جسم ٹوٹی ہوئی ہو لیکن ڈرائیور یعنی روح اللہ کا ولی ہو تو وہ کامیاب ہے، اور اگر گاڑی چمچماتی ہوئی لیکن ڈرائیور یعنی روح اندھا اور باغی ہو تو وہ اسفل سافلین ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ویسے والد صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل سکے۔ اللہ حافظ۔